ہندوستان اور اس کی کٹ پتلی حکومت بے شک بلدیاتی اور میونسپلٹی کے انتخابات کرائے، لیکن ہمیں بھی فری ہینڈ دے کہ ہم عوام کے ساتھ سامنے جا سکیں اور ان سے یہ کہہ سکیں کہ آپ اس الیکشن میں حصہ نہ لیں، اور پھر دیکھتے ہیں کہ لوگ کس کی بات سنتے ہیں۔ ورنہ ہمیں بند کر کے آپ لوگوں کو گھسیٹیں گے پولنگ اسٹیشنوں پر، اس طرح بات نہیں بنے گی۔ تو غرض وہ اس وقت بھی اس مہم پہ برابر لگے ہوئے ہیں۔ آپ نے دوبارہ اتحاد کی بات اور اس کے لیے ایک میکنزم کی تجویز پیش کی۔ میرا سوال یہ ہے کہ وہ میکنزم کیا ہوگا جو آپ پیش کر رہے ہیں؟ میکنزم میں نے پہلے ہی آپ سے یہ کہہ دیا کہ اتحاد جب بھی ہوگا وہ اصولوں کی بنیاد پہ ہوگا، اور اس میں یہ شرط ہوگی کہ آئندہ کے لیے ان پرانی غلطیوں کو دہرایا نہیں جائے گا۔ تو اور جو ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں اس کا ذمہ دار کون تھا، اس کا تعین جب تک نہ ہو جائے تو اس وقت تک ہم اتحادوں پہ اتحاد کرتے رہیں گے اور نتیجہ ڈھاک کے وہی 3 بات ہوگا۔ تو میکنزم یہی ہوگا۔ یہ بات ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ طاغوتی اور کفریہ طاقتیں کبھی بھی مسلمانوں کو فائدہ نہیں دیں گی، اور پھر بھی ہم کیوں ہر وقت اقوام متحدہ، امریکہ اور یورپ کی طرف دیکھتے ہیں، اور کیوں اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ وہ مسئلہ کشمیر کے لیے سنجیدہ کوشش کریں گے؟ ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اقوام متحدہ ہمارا مسئلہ حل کرے گا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 70 کی دہائی میں ہم سری نگر سینٹرل جیل میں ہوتے تھے، اور سید علی گیلانی صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے۔ تو یہاں لاہور سے ایک کتابچہ ان دنوں چھپا تھا، مسئلہ کشمیر اور اس کا حل۔ اسلامی جمعیت طلبہ نے وہ چھپوایا تھا۔ تو سید علی گیلانی صاحب ہمیں اس کا درس دیا کرتے تھے جیل میں، مسئلہ کشمیر اور اس کا حل۔ اس میں مولانا مودودی علیہ الرحمہ نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ حل کر کے نہیں دے گی۔ اس میں درج ہے کہ بڑی طاقتیں مسئلہ کشمیر کو حل کرنے میں کوئی کردار ادا نہیں کریں گی۔ اس میں درج ہے کہ ہندوستان پاکستان بات چیت کے ذریعے بھی یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اس میں یہ بھی درج ہے کہ ثالثی کے ذریعے بھی یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، اور اس میں ایک ہی حل مسئلہ کشمیر کا بتایا گیا ہے، وہ یہ کہ کشمیری عوام کو خود اٹھنا ہوگا، جہاد کرنا ہوگا، اور اس جہاد کے نتیجے میں یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جہاد کے نتیجے میں اقوام متحدہ بھی حرکت میں آ جائے گی، بڑی طاقتیں بھی حرکت میں آ جائیں گی، ہندوستان بھی شاید مذاکرات کی میز سجانے پر مجبور ہوگا۔ تو یہ سارا کچھ ہمیں خود کرنا ہے، اور جہاد عسکری بھی، سیاسی بھی، سفارتی بھی، ہر محاذ پہ ہمیں اس جدوجہد اور جہاد کو جاری رکھنا ہوگا۔ اور اس میں ہمیں یہ چیز بھی مد نظر رکھنی چاہیے کہ مسئلے کے حل کے لیے بسا اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ بھی معاہدات کیے، مشرکین کو بھی معاہدات کی زنجیروں میں جکڑ دیا، کیونکہ اس طرح وہ اپنے اس مقصد کو حاصل کر سکتے تھے، لیکن اپنے اصولوں پر کوئی سمجھوتا کیے بغیر۔ اسی طرح ہمارے ذہن میں پہلے سے یہ ہونا چاہیے یہ اس مسئلے کو حل نہیں کرنے والے، یہ بھی نہیں کرنے والے، یہ مسئلہ اس طریقے سے حل ہونا ہے۔ لیکن سب کو اپنا دشمن بنا کے بھی مسئلہ حل کرنا یہ کوئی دانش مندی نہیں ہے۔ تو ہمیں معلوم ہے کون اس میں ہماری کیا مدد کر سکتا ہے، تو وہ چیزیں پیش نظر رکھتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے تو مسئلہ انشاءاللہ حل ہوگا۔ کچھ عرصہ پہلے فوجی انخلا کی بات چلی، لیکن پھر اس سے انحراف کیا گیا۔ کیا اس پر کشمیری قیادت متفق نہیں ہوئی یا یہ بھی سازش کا شکار ہو گئی؟ نہیں، فوجی انخلا کی بات جو ہے
اس پہ ہندوستان آمادہ نہیں ہے. اس نے تو آج مقبوضہ کشمیر میں فوجیوں کو خصوصی اختیارات دیے ہیں. آرمڈ فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ جو وہاں پہ نافذ ہے اس میں فوج کو یہ اختیار حاصل ہے، وہ جس کو قتل کرنا چاہے کرے، جس گھر کو ڈائنامائٹ سے اڑانا چاہے اڑائے، اس سے کوئی عدالت پوچھ تاچھ نہیں کرے گی، وہ کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہے. تو اس لیے فوجی انخلا کی بات موجود ہے. ہاں، اس کو ڈائلیوٹ ضرور میروائز صاحب نے ایک موقع پہ یہ کہا کہ گیلانی صاحب کا تھا کہ ہندوستان کے ساتھ بات چیت ہم صرف اس صورت میں کریں گے جب ہندوستان نمبر 1 جموں و کشمیر کی متنازع حیثیت کو تسلیم کرنے کا اعلان کرے، نمبر 2 ہندوستان کے وزیر اعظم کشمیری قوم سے معافی مانگیں اس قتل عام پہ جو ان کی فوج نے آج تک جموں کشمیر میں کیا ہے. نمبر 3 جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے ان کو فوری طور پر ریلیز کیا جائے. نمبر 4 جو کالے قوانین یہاں پہ نافذ کیے گئے ہیں ان کو ختم کیا جائے. اور نمبر 5 جو فوجیں یہاں پہ ہیں ہندوستان کی ان کو یہاں سے واپس لیا جائے، واپس بلایا جائے. تو گیلانی صاحب نے ہندوستان کے ساتھ مذاکرات کے لیے یہ اپنی 5 نکات جو ہیں یہ پیش کی ہیں. اس کے برعکس میروائز صاحب نے فوجوں کو آبادی والے علاقوں سے ہٹا کے بیرکوں میں بھیجنے کی بات کی. اس طرح وہ تھوڑا بہت ڈائلیوٹ کیا انہوں نے، لیکن مجموعی طور پر یعنی فوجی انخلا کی بات ہوئی ہے. میڈیا اور دیگر ذرائع سے موصولہ اطلاعات کے مطابق سید علی گیلانی صاحب اور جماعت اسلامی مقبوضہ کشمیر کی حکمت عملی میں شدید اختلاف ہے. کیا آزاد کشمیر جماعت اور حریت کانفرنس اس حوالے سے کوئی مشترکہ حکمت عملی اختیار کر سکتی ہے یا نہیں، یا کوئی منصوبہ بندی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جماعت اسلامی اور گیلانی صاحب یا ان کی تحریک حریت کے درمیان حکمت عملی میں کوئی اختلاف نہیں. گیلانی صاحب کی تحریک حریت کے جہاں کہیں بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں اس میں امیر جماعت اسلامی بھی خطابت کے فرائض انجام دیتے ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ جماعت اسلامی کے کارکنان ہی شرکت کرتے ہیں، کیونکہ تحریک حریت جموں و کشمیر مرکزی مجلس شورا کے فیصلے کے مطابق وجود میں آئی ہے، اور اس کو وجود میں لاتے وقت یہ کہا گیا تھا کہ اس کے جو مرکزی عہدیداران ہوں گے وہ جماعت اسلامی مقبوضہ جموں و کشمیر کے ارکان ہوں گے. چنانچہ جتنے بھی وہاں پہ ذمہ داران ہیں تحریک حریت جموں و کشمیر کے، وہ جماعت اسلامی ہی سے لیے گئے ہیں، اور جماعت نے ان کو فارغ کیا ہے تحریک حریت کے لیے. اس لیے ابتدا میں اگرچہ کچھ چپکلش تھی، لیکن موجودہ امیر جماعت شیخ محمد حسن صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو صحت بخشے، ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت بخشے، تو ان کی اس امارت میں معاملات بہت ہی سموتھلی چل رہے ہیں الحمدللہ. ہندوستان کی حکمت عملی جو کہ مسلمانوں کو تحریک آزادی سے دور کر رہی ہے کہ 22 کروڑ مسلمان جو کہ ہندوستان میں ہیں ان کے حق کو چھوڑ کر آپ مقبوضہ کشمیر کے 1 کروڑ مسلمانوں کی علیحدگی کی بات کر رہے ہیں، اس کے جواب میں آپ کیا کہیں گے؟ اس کے جواب میں جو مسلم دنیا میں ہم بات کہتے آئے ہیں وہ یہ ہے، نمبر 1، ہندوستان کے 22 کروڑ مسلمانوں نے 1947 میں یہ فیصلہ کیا کہ وہ ہندوستان ہی میں رہیں گے،
ہندوستان کے شہری بن کر رہیں گے، جبکہ جموں و کشمیر کے 1 کروڑ مسلمانوں کو یہ موقع ہی نہیں دیا گیا اب تک کہ وہ یہ فیصلہ کریں کہ وہ ہندوستان کے ساتھ رہیں گے یا پاکستان کے ساتھ رہیں گے۔ نمبر 2، ہندوستان کے 22 کروڑ مسلمان ہندوستان کے شہری ہیں، ان کے جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت کرنا ہندوستان کی حکومت کا فرض ہے۔ یہ کہنا کہ اگر جموں و کشمیر کے مسلمان ہندوستان سے الگ ہوئے تو ہندوستان کے 22 کروڑ مسلمانوں کا کیا حشر ہوگا، یہ بلیک میلنگ ہے۔ اس کا مطلب ہی وہ جو میں کہہ رہا تھا کہ کیا یرغمال بنایا گیا ہے یا ہندوستان کے مسلمانوں کو یا کشمیر کے مسلمانوں کو ایک دوسرے کے بدلے۔ تو اس لیے مسلم دنیا میں ہندوستان کی بات کیوں زیادہ سنی جاتی ہے، یہ بھی میں عرض کر دوں کہ ہندوستان مسلم دنیا میں جہاں کہیں بھی اپنا سفیر بھیجتا ہے وہ اس ملک کی اکثریت کی زبان بولنے والا ہوتا ہے۔ وہ ایران بھیجیں گے اپنے سفیر کو، وہ فارسی بولنے والا ہوگا۔ وہ عرب دنیا میں بھیجتے ہیں تو وہ عربی بولنے والے ہوتے ہیں۔ وہ کسی اور ملک میں بھیجیں گے تو وہ وہاں کی زبان بولنے والے ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو جس جگہ بھی بھیجا وہاں کے لوگوں کی زبان بولنے والا بنا کے بھیجا۔ زبان کے تعصب، زبان کا الگ معاملہ ہے، اس کی ممانعت ہے، وہ ایک سڑھاند ہے، بدبو ہے، غلاظت ہے، لیکن زبان میں ایک چاشنی بھی ہے، یہ دوسرے کو کشش بھی کرتی ہے۔ آپ کسی بھی علاقے میں جائیں، وہاں پہ باقی بولیاں بول رہے ہوں گے، اچانک آپ اپنی بولی کسی بندے کی زبان سے سنیں گے تو آپ ایک دم اس کے قریب جائیں گے، اس کے ساتھ وہی بولی بولنے لگیں گے۔ تو ہندوستان سفارتی محاذ پہ جو کامیابیاں حاصل کرتا ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے۔ ابھی میں حال ہی میں اخبارات میں دیکھ رہا تھا کہ تاجکستان کے سفیر سری نگر گئے اور شاہ ہمدان کی جو خانقاہ وہاں پہ ہے تو انہوں نے اس کا دورہ کیا۔ جب ہم تاجکستان گئے OIC کے اجلاس میں تو ہم وہاں بھی گئے، کولابا بھی، جہاں شاہ ہمدان مدفون ہے۔ تو ان کی اس قبر کے باہر ایک میوزیم بنایا گیا ہے۔ اس میوزیم میں اس طرف خانقاہ معلیٰ سری نگر کی تصویر ہے، پوری دیوار پر، اور اس کے رائٹ سائیڈ میں جو دیوار ہے تقریباً نصف دیوار پر ایک قالین کا ٹکڑا لگا ہوا ہے، اس کے نیچے لکھا تھا پرتیبھا پاٹل صدر جمہوریہ ہندوستان کی طرف سے تاجکستان کے مسلمانوں کو جموں کشمیر کے عوام کی طرف سے ہدیہ۔ واپس آ کے میں نے وزارت خارجہ والوں سے کہا، یار وہاں پر تو اس طرح کی کوئی چیز ہماری طرف سے ہونی چاہیے تھی، آپ ایک قالین کا ٹکڑا بیچ دیتے، جموں کشمیر کے آپ مقبوضہ یا آزاد نہ لکھ دیتے، آپ جموں و کشمیر کے عوام کی طرف سے ہدیہ۔ پرتیبھا پاٹل کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ کہیں پاکستان اس کو ایکسپلائٹ نہ کرے،
اس نے پہلے ہی یہ دروازہ بند کر دیا اور اس پوری